ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں. یہ دنیا، یہ زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے. کسی نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں دھسنا، صورتوں کا بدلنا، بہتان بازی پیدا ہوگی. صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب گلوکارائیں گائیں گی، تلبے اور سرنگیاں جو ہیں، تبلے اور سرنگیاں عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گے. کافروں کے ملک کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہے ہی کافر کا ملک. مسلمانوں کے ملکوں میں شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کے ملکوں میں شراب کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری چیز داڑھی کا منڈانا. داڑھی مونڈنا یہ حرام ہے. داڑھی مونڈنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہے. اس سے پہلے کہ میں حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اگر آپ موجودہ بادشاہ کی مخالفت کریں، موجودہ دور اپنے ملک کے بادشاہ کی مخالفت کریں اور سرے عام کریں، کیا وہ بادشاہ چھوڑے گا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ موجودہ بادشاہ کی مخالفت کریں، روڈ پر آ جائیں، سرے عام اس کی مخالفت کریں، کیا وہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. ہاں، اگر آپ کے پاس کروڑوں اربوں عہدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹکر آپ کے ساتھ زبانی رہے، لیکن اگر آپ ادنا درجے کے آدمی ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ جھوٹے مقدمے میں یا پھر جو ہے اپنے گنڈوں کے ذریعے سے ختم کروا دے گا. ایک دنیا کا بادشاہ، اس کی مخالفت کی جائے تو وہ سزا دیتا ہے. تو جو رب کا حکم نہ مانے اور ایک رسول کی نہیں، ہزاروں رسولوں کی جو مخالفت کرے، ہزاروں رسولوں کی جو مخالفت کرے اور سرے عام کرے، اللہ کی قسم یہ رب کی رحمت ہے کہ رب چھوڑے بیٹھا ہے. یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے اس طرح دندناتا پھرتا چھوڑ دیا ہے. آدمی اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ رب پکڑنے پہ آئے، اللہ کی قسم اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. ان بطش ربک لشدید، اس رب کی پکڑ بہت زبردست پکڑ ہے، اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے چاہیں کہ فلاں کو ہم چھڑا رہے، اللہ کی قسم وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. عام آدمی کی کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى واعفوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو. داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو. دو آدمی آپ یہ کہیں کہ داڑھی جو ہے واجب کہاں سے ہے؟ یہ تو سنت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا جی، لوگ یہی کہتے ہیں داڑھی سنت ہے. جی داڑھی کیا ہے؟ سنت فرض تھوڑی ہے جی. اور اللہ ہدایت دے ان ملاؤں کو بھی کہ جو لوگوں کو سیدھا مسئلہ نہیں بتاتے، جہاں عام لوگوں کے دین سے دوری اختیار کر کے وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، خرابی میں جاتے ہیں، بربادی میں جاتے ہیں. اللہ کی قسم بہت سارے ملا بھی، بہت سارے مولوی بھی اس کے اندر شریک ہیں بربادی کے اندر، کہ وہ لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، لوگوں کو قرآن صحیح نہیں بتاتے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بتاتے. مثال کے طور پر کوئی جائے تو کہ مولوی صاحب داڑھی کیسے بھی سنت ہے. اب جب وہ ایسا کہے گا سنت ہے تو کیا ہوگا؟ اس آدمی کے دل میں اس داڑھی کی قدر آئے گی؟ نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ مولوی صاحب نے ایسے کہا کہ سنت ہے، سنت. لیکن جب ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ واجب ہے، رسول اللہ جو نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی اور مونچھیں
مونچھیں جو ہے وہ بڑی بڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے. کس کو کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے؟ جی کس کو کہا؟ جس کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، ان کو کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے. تمہیں اس چیز کا کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے. جی ہمارے رب کسرا نے، بادشاہ کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ أَمَرَنِي وَلَٰكِنْ رَبِّي أَمَرَنِي وَلَٰكِنْ رَبِّي أَمَرَنِي، لیکن میرے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے، میرے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ، کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مجھے کاٹوں. میرے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے. امرانی ربی. رب کا آرڈر کیا ہوتا ہے؟ رب کا آرڈر سنت ہوتا ہے. جی رب کا آرڈر واجب ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. رب کا آرڈر، رب کا حکم ماننا اجر ہوتا ہے، رب کے آرڈر کا انکار کفر ہوتا ہے، رب کے آرڈر کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. جی اللہ داڑھی موننے والا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. داڑھی موننے والا انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرتا ہے اور آتش پرستوں اور مشرکوں کے طریقے کو وہ اختیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ اس کے رسول کے حکم اور طریقے پر چلوں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مشرکوں کے طریقوں پر چلوں. اور یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کی قسم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، صدیق عمر عثمان و علی کے طریقے پر چلتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، اور جو عورتیں صحابیات امہات المومنین کے طریقوں پر چلتی ہیں قیامت کے روز انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. اب آپ خود جو راستہ اختیار کرنا چاہے کر سکتے ہیں، چاہے اللہ والوں کے راستے کو اختیار کر لیں، چاہے ان دنیا داروں کے راستے کو اختیار کر لیں. اور آپ کہیں گے ہم تو یہود و نصارہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہم تو ان کو کافر کہتے ہیں. یہود و نصارہ کے کسی عمل کو محبوب جاننا، ان کے کسی طریقے کو اختیار کرنا، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی محبت ہے. مسلمانوں کا جو عام لباس ہے، مسلمانوں کا جو عام لباس ہے وہ معروف ہے، اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے لباس کو اختیار کرنا، جس طرح وہ فیشن کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوان، مسلمانوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چل رہے ہیں، ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اچانک وہ دیکھتے ہیں اخبارات میں، ڈائجسٹ میں، فلموں میں، ڈراموں میں کہ فلانے اداکار نے اور فلانے یورپ کے کسی آدمی، معروف آدمی نے یہ ڈریس بنایا ہے اور اس طرح کے بال کاٹے ہیں اور اس طرح کا اس نے اپنی وضاحت کی ہے. چند دنوں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا آئیڈیل، ہماری چوائس، ہماری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام. اور عورتوں کی آئیڈیل، عورتوں کی چوائس، عورتوں کی پسند امہات المومنین ہونی چاہیے. ان کے طور اور طریقے، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ان ہستیوں کو، جو ہستیاں جنت کی حقدار ہیں، ہم ان کے راستے کو چھوڑ کر کفر کے راستے کو ہم اختیار کر لیتے ہیں. داڑھی، چہرہ پورا، جبڑے، یہ جبڑے، رخسار، تھوڑی کے تمام بال داڑھی میں
یہ چہرہ جو ہے جہاں تک داڑھی کے بال آتے ہیں